یا نبی آپ کے نام کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. توجہ یار، آپ تھوڑا سا بے ذوق ہو گئے ہو. دیکھو میری زبان بھی پھسلنے لگ گئی ہے. آپ اگر تھوڑا سا محبت کے ساتھ سنتے تو میری زبان نہ پھسلتی. کہتے سبحان اللہ. علماء کی توجہ. زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا. زمزم و کوثر و، توجہ یار، دیکھو سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ جاؤ بچوں، خاموشی کے ساتھ توجہ. زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا. زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا. یا نبی آپ کے نام کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. اور میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت پر محمد کی ایک میم نہیں لکھ سکتا. کہہ دیں سبحان اللہ. ہاتھ اٹھا کے کہہ سبحان اللہ. کلام سماعت فرمائے، کلام سماعت فرمائے. شاعر لکھتا ہے بڑے خوبصورت انداز میں، نبی کی نعت سنے، نبی کی نعت سن کے ایمان تازہ ہو تو پھر کیا کہنا ہے. اب کلام میں کوئی اپنا نہیں پڑھنے لگا یا کسی اور بندے کا نہیں پڑھنے لگا، بلکہ غیر مسلم کا کلام پڑھنے لگا ہوں. غیر مسلم حضور کی شان میں لکھتا ہے کہ جبی کو صبح نوری گیسوں کو رات کہتا ہے. حضور کے عشق میں غیر مسلم بولتا ہے، میں دیکھتا ہوں مسلمان کیا کرتا ہے. جبی کو صبح نوری گیسوں کو رات کہتا ہے. عقیدت رکھنے والا با ادب ہر بات کہتا ہے. اہل اسٹیج کی بھی توجہ اور آپ کی بھی توجہ. جبی کو صبح نوری گیسوں کو رات کہتا ہے. عقیدت رکھنے والا با ادب ہر بات کہتا ہے. اور غلام مصطفیٰ کیا غیر مسلم ہو نہیں سکتا. کرم ہے کملی والے کا کہ شنکر ناتھ کہتا ہے. کہہ دیں سبحان اللہ. بنتی ہے سبحان اللہ تو کہہ دیں، پھر کہہ دیں سبحان اللہ. میرے نبی کی شان بیان کرتے ہوئے پیر مہر علی شاہ نے لکھا تھا، فرقت دی رات لمیری گے جھلی غم دی لال ہنیری گے کی رحمت دے بچ دیری گے اج سکھ متران دی ودھیری گے کیوں دلڑی اداس گھنیری گے لو لو بچ شوق چنگیری گے اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں ان دے ہاتھ مہار زمانی گے ان دی دو جگتے سلطانی گے اتھے گم اکلے انسانی گے مک چند بدر شاشانی گے متھے چمک دی لاٹ نورانی گے کالی ظلف تے یک مستانی گے مخمور اکی ہن مد بھریاں انو ہستی دا عنوان آکھا رب سچے دیبر بندہ میں نے وہ ڈھونڈنا ہے کہ جس کے دل میں پیار بھی ہے لیکن ہاتھ بلند نہیں. توجہ انو ہستی دا عنوان آکھا رب سچے دیبر. نبی کے نام پہ تو لوگوں نے گردنیں کٹوائی، میں دیکھتا ہوں ہاتھ کون کون اٹھاتا ہے. انو ہستی دا عنوان آکھا رب سچے دیبر ہان آکھا یا اکیاں دا قرآن آکھا اس صورت نو میں جان آکھا اور جان آکھا کہ جانے جہان آکھا اور سچ آکھا کہ رب دی میں شان آکھا جس شان تو شانہ سب بڑھیا. پھر کہہ دے سبحان اللہ، پھر کہہ دے سبحان اللہ. میرے پیغمبر پیک کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا. توجہ وہ محمد بن کے آئے، وہ احمد بن کے آئے، وہ حامد بن کے آئے، وہ محمود بن کے آئے، وہ قاسم بن کے آئے، وہ عاقب بن کے آئے، وہ فاتح شاہد حاشر رشید مشہود بشیر نذیر دائی شافی ہادی مہدی ماہی منجی ناہی رسول نبی امی تہامی ہاشمی ابتہی عزیز حریص علیکم رعوف الرحیم طٰہٰ مجتبیٰ قاسم مرتضیٰ حامیم مصطفیٰ یاسین اولا مزمل. توجہ مزمل ولی مدثر متین مصدق طیب ناصر منصور مصباح عامر حجازی نظاری قریشی مزری نبی التوبہ حافظ کامل صادق امین عبداللہ کلیم اللہ حبیب اللہ نجی اللہ صفی اللہ خاتم الانبیاء حسیب
مجیب شکور مقتصد رسول الرحمہ قوی حفیظ مامون معلوم حق مبین مطیع رسول الراحہ اول آخر ظاہر باطن نبی الرحمہ یتیم کریم حکیم خاتم الرسل سید سراج منیر محرم مکرم مبشر مذکر مطہر کریم خلیل مدعو جواد خاتم عادل شہیر شہید رسول الملاحم پہلے فرض سے لے کے آخری فرض تک دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہنا بیٹھ کرے جن ربا بن کے آیا روح ارض و سما بن کے آیا سب نبی رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے پھر کہتے سبحان اللہ بیٹھ کرے دل ربا بن کے آیا روح ارض و سما بن کے آیا سب نبی رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آیا حضرت آمنہ کا دلارا وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا وہ شکستہ دلوں کا سہارا بے کسوں کی دعا بن کے آیا دست قدرت نے ایسا سجایا حسن تخلیق کو رشک آیا جس کا پایا کسی نے نہ پایا وہ خدا کی رضا بن کے آیا مسند ناز عرش بری ہے بوریا جس کا فرش زمیں ہے در قدربان روح الامی ہے سرور انبیاء بن کے آیا آخری مصرے کیا ظہوری لکھے شان ان کی مدح کرتا ہے قرآن ان کی نعت پڑھتا ہے رحمان ان کی رہبر و رہنما بن کے آیا ان الفاظ کے ساتھ میں مائک حوالے کر رہا ہوں خطیب ذیشان وائز خوش ریحان میرے رب نے بہت عزتوں سے نوازا کھڑیا شہر کی پہچان فخر میرے مسلک کا اور میرے ملک کا خوبصورت نام دور دراز علاقوں میں اپنی خطابت کے ذریعے سفر کرنے والے میرے مشفق میرے موسن میرے مربی محترم جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد راحیل حنیف صاحب تشریف لائیں اپنے کلمات عالیہ سے ہم سب کو مستفید فرمائیں نعرہ تکبیر ہاتھ اٹھا کے جس کا ہاتھ سلامت ہے اٹھا کے جواب دے نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ عظمت صحابہ عظمت قرآن دینی مدارس جناب حضرت مولانا قاری محمد الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تمام دوست احباب بلند آواز کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید
معزز سامعین، برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، علماء کرام، اللہ تبارک تعالیٰ کا بے حد شکر اور فضل کرم ہے کہ رب ذوالجلال نے اس مقدس مجلس میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ پاک سے دعا کرا کرو کہ اللہ ہمیں بار بار ایسی مجلسوں میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، یہ مجلس بہت ہی عظیم مجلس ہے۔ جیسے میرے بھائی حافظ عظیم صاحب نے نعت پڑھی ہے نا، یہ میرے ساتھی ہیں حفظ کے، اللہ پاک ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے اور ترقی عطا فرمائے۔ ہم انہیں شروع سے کہتے تھے ان کی آواز کے لیے بلبل، ان کی آواز بھی بلبل کی طرح ہے، بہت اچھا کلام پڑھتے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ مجلس بڑی عظیم ہے، ایسی مجلسوں میں آیا کرو، اور ایسی مجلسوں میں آنے سے اللہ تبارک تعالی کی رحمتوں کا، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، انوارات اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہیں۔ تو اس لیے جتنے دوست احباب بیٹھے ہیں، اللہ پاک سے دعا کرو اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما، اور سننے کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قاری صاحب نے مجلس کو بڑے خوب طریقے سے، خوبصورت انداز سے سجایا ہے۔ وہ بچے جنہوں نے، بچوں نے قرآن پاک پڑھا، اللہ پاک ان کو کامیابی کامرانی عطا فرمائے۔ آپ تو صرف دیکھیں گے نا ان بچوں کو۔ ابھی ہفتے والے دن میں نے ان بچوں کا امتحان لیا تھا، اور جب بچوں نے قرآن پاک پڑھا، بچیوں نے قرآن پاک پڑھا، دل باغ باغ ہو گیا۔ قاری صاحب نے بڑی محنت کی ہے ان بچوں پر۔ میں نے ان کا امتحان لیا تو دل خوش ہو گیا۔ بچوں کی قرات، بچوں کا انداز، بچوں کا پڑھنا بڑا خوبصورت انداز تھا۔ اللہ پاک انہیں کامیابی کامرانی عطا فرمائے۔ تو آؤ نا میرے دوستو، اللہ کا قرآن کہتا ہے اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ۔ او اللہ والے، قرآن یہ اللہ کی عظیم کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے جو انسان کو سیدھا راستہ دکھاتی ہے۔ تو اللہ کے قرآن سے محبت کر، اس قرآن پر عمل کرنے والا بن جا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے مرفوعات مطہرہ، اللہ کا قرآن کہتا ہے او اللہ والے دوستی میرے ساتھ رکھ، تعلق میرے ساتھ بنا لے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے میں وعدہ کرتا ہوں دنیا سے سب سے زیادہ وفاداری مجھ سے ملے گی، بلندیاں ملیں گی، عظمتیں ملیں گی، مقام ملے گا، مرتبہ ملے گا۔ ارے اللہ والے، قرآن کے علاوہ اور کسی چیز میں اتنا مزہ نہیں ہے، لذت نہیں ہے۔ جب بندہ مومن اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، جو اسے سکون ملتا ہے، جو اسے راحت ملتی ہے۔ جب رات کی تاریکی میں کھڑا ہو کر مسلمان مومن کہتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ جب مسلمان اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رات کو کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، الہ العالمین کہتے ہیں او فرشتوں تم تو کہتے تھے اے اللہ یہ دنیا میں جا کر خون خرابہ کرے گا، یہ دنیا میں جا کر نافرمانیاں کرے گا۔ اللہ فرمائیں گے او فرشتوں گواہ بن جاؤ، میرا مسلمان مومن دیکھو رات کو کھڑے ہو کر میرا قرآن پڑھتا ہے، میرے اس قرآن کی حفاظت کرتا ہے۔ اس قرآن کو کھڑے ہو کر لوگ بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، گرم بستر کو چھوڑ کر یہ کھڑا ہو کر میرا قرآن پڑھتا ہے۔ جب قرآن سے پڑھ کر فارغ ہو جاتا ہے، نفل پڑھ کے فارغ ہو جاتا ہے، یہ ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، الہ العالمین کہتے ہیں او قرآن پڑھنے والے مجھے اپنی کبریائی کی قسم ہے، مجھے اپنی جلالت کی قسم ہے، جب تو ہاتھ اٹھاتا ہے دعا تو مانگے گا، تیرے مانگنے پر پیچھے فرشتے کہیں گے اللہ اس نے جو مانگا اس پر آمین ہم کہتے ہیں۔ مانگنے والا بندہ، آمین کہنے والے فرشتے، عطا کرنے والا رحمان ہوتا ہے۔
ارے اللہ والے، اللہ کا قرآن اتنا وفادار ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ دوست دوست کا ہوگا، نہ بھائی بھائی کا ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا، کوئی کسی کی سفارش کرنے والا نہ ہوگا، نہ دوست سفارش کرے گا، نہ بھائی سفارش کرے گا، نہ بیوی سفارش کرے گی، نہ ماں سفارش کرے گی، نہ محلے والے سفارش کریں گے، نہ خاندان والے سفارش کریں گے، نہ دوست والے کی سفارش کریں گے، سفارش کرنے والا ہوگا اللہ کا قرآن کہے گا او مجھ سے وفاداری کرنے والے، راتوں کو کھڑے ہو کر مجھے پڑھنے والے، جب تو رات کو بستر پر لیٹتا تھا اور میری تلاوت کرتا تھا، اللہ کے پیارے پیغمبر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات کو بستر پر لیٹتے وقت سورہ ملک کی تلاوت کرے گا، کل قیامت کے دن اللہ کا قرآن سفارش کرے گا۔ جب مسلمان بستر پر لیٹتا ہے زبان حال سے کہتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کا قرآن کہے گا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ کے اندر سفارش کرے گا اے اللہ اس نے دنیا میں مجھے نہ چھوڑا، اب میں اسے چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ الہ العالمین فرمائیں گے بتا کیا چاہتا ہے؟ اللہ کا قرآن کہے گا اللہ دنیا میں اس نے نہ چھوڑا، میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہے گا میں جنت میں جاؤں گا، میرے ساتھ یہ بھی جنت میں جائے گا۔ ارے قرآن پڑھنے والوں کا مقام اور مرتبہ دیکھو نا ذرا، فرشتے کہیں گے اے اللہ یہ قرآن پڑھنے والوں کا مقام اور مرتبہ، ان کی پہچان کیا ہوگی؟ الہ العالمین فرمائیں گے او فرشتوں جاؤ حافظ قرآن کو لے کر آؤ، جو راتوں کو کھڑے ہو کر قرآن پڑھا کرتے تھے، دن میں قرآن پڑھا کرتے تھے، ٹوٹی ہوئی چٹائیوں پہ بیٹھ کر اللہ کا قرآن پڑھا کرتے تھے، شادیوں کو قربان میرے قرآن کی وجہ سے کیا کرتے تھے، خوشیوں کو میرے قرآن کی وجہ سے قربان کر دیا کرتے تھے، لوگ خوشیوں میں جاتے تھے، شادیوں میں جاتے تھے، یہ قرآن پڑھنے والا میرے قرآن کی خاطر خاندان کو بھی چھوڑ دیا، رشتہ داروں کو بھی چھوڑ دیا، یہ چھٹی نہ کیا کرتا تھا میرے قرآن پڑھنے کی وجہ سے، ان نے دوستوں کو بھی چھوڑ دیا، محلے والوں کو بھی چھوڑ دیا، صبح سے لے کر شام تک قرآن پڑھتا ہے۔ اب اللہ فرمائیں گے ان قرآن والوں کو لے کر آؤ نا ذرا، فرشتے کہیں گے الہ العالمین قرآن والوں کی پہچان کیا ہوگی؟ اے اللہ کیا وہ سجے ہوئے ہوں گے، اعلیٰ لباس والے ہوں گے، کیا ان کی پہچان یہ ہوگی؟ اللہ فرمائیں گے نہیں نہیں، فرشتے کہیں گے اللہ کیا انہوں نے کوئی اچھا لباس پہنا ہوا ہوگا؟ اللہ فرمائیں گے نہیں نہیں، اے الہ العالمین ان کی پہچان کیا ہوگی؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے اور فرشتوں قرآن پڑھنے والوں کے منہوں کو جا کر چومو نہ ذرا، جب ان کے منہوں کے قریب چہرے کے قریب جائیں گے فرشتے چومیں گے، اللہ فرمائیں گے ان کے منہوں کے اندر سے مشک اور عنبر کی خوشبو آئے گی۔ آج ہم نے قرآن کو کتنا لاوارث سمجھ لیا، آج گھروں میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، قرآن کے مطابق زندگی نہ گزاری جاتی، لوگوں کا معاشرے کے اندر ذہن یہ بن گیا جو حافظ قرآن بیٹے کو بنایا یہ پڑھے گا، یہ کھائے گا کہاں سے، اس کا مستقبل کیسا ہوگا، حقارت کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، مولوی کرے گا کیوں؟ میرے دوست اللہ مولویوں کو، علماء کو، قرآن کو، قاری القرآن کو، حافظ قرآن کو اللہ وہ کھانے کھلاتا ہے جو تمہاری سوچ میں بھی نہیں۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا جو قرآن سے اور قرآن والوں سے محبت کرتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو دنیا کے اندر قرآن والوں کے لیے دسترخوان سجاتا ہے اللہ ان کا جنت میں دسترخوان سجائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، نفس و نفسی کا عالم ہوگا،
جو قرآن والوں سے محبت کرنے والے ہیں، جو قرآن والوں سے پیار کرنے والے ہیں۔ ارے اللہ والوں، تم بھی قرآن والوں سے محبت کرتے ہو۔ کھڑیاں رہنے والوں، کھڑیاں شہر میں رہنے والوں، آج قرآن سے محبت کرتے ہو تو تم اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہو۔ قرآن سے محبت کرتے ہو تو سٹیج پر بیٹھے ہوئے ہو۔ قرآن سے محبت کرتے ہو، اپنے کاروبار کو چھوڑ دیا۔ قرآن سے محبت کرتے ہو، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا۔ قرآن سے محبت کرتے ہو، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر یہاں پر آ کے بیٹھ گئے ہو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، او میں تجھ سے محبت کرنے والے، او مجھ سے پیار کرنے والے، جب اس قرآن والوں سے محبت کرو گے، ان کے لیے دسترخوان سجاؤ گے، ان سے پیار کرو گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب دسترخوان جنت کا سجایا جائے گا، ایک طرف قرآن پڑھنے والے ہوں گے اور دوسری طرف قرآن سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ ارے آج تو بھی قرآن سے محبت کرنے والا بن جا، تیری بیوی بھی قرآن پڑھنے والی بن جائے، بیٹی بھی قرآن پڑھنے والی بن جائے، بہن بھی قرآن پڑھنے والی بن جائے۔ قرآن یہاں پر پڑھتا ہے، جتنا پیار اور عاجزی کے ساتھ قرآن پڑھے گا، اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا، قرآن زمین پر پڑھتے ہو، آواز آسمانوں پر آتی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب معراج کی رات جب گئے سیر پر چلے گئے، اللہ قرآن کی خاطر لے گیا، اللہ پیارے پیغمبر کو لے گئے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ قرآن پڑھنے والا چلا گیا، صاحب قرآن چلا گیا آسمانوں پہ، نئی ساتوں آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا پر جا رہے ہیں۔ ادھر سے قرآن کی آوازیں آ رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا، جبریل یہ قرآن کی آوازیں آتی ہیں، میرے کانوں میں قرآن کی آواز آ رہی ہے، یہ قرآن پڑھنے والا کون ہے؟ فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا نعمان قرآن پڑھتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا، وہ تو زمین پر ہے، آواز آسمانوں پر آ رہی ہے۔ حضرت جبریل نے فرمایا، یا رسول اللہ، اللہ کو اس کا قرآن پڑھنا اتنا پسند آیا، قرآن زمین پر پڑھتا ہے، آواز آسمانوں پر آ رہی ہے۔ تو بھی قرآن پڑھنے والا بن جا، میں بھی قرآن پڑھنے والا بن جاؤں۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین ہے وہ جو قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھانے والا، قرآن سیکھنے والا، قرآن سکھانے والا۔ حضرت علی المرتضیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا، علی قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھانے والا، قرآن سیکھنے والے کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ کہنے لگے، یا رسول اللہ، اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا، علی قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھانے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا جب دنیا سے رحلت کر جاتا ہے، اللہ اس کو شہادت کا مقام اور مرتبہ عطا کر دیتے ہیں۔ اور دوسری جگہ پر فرمایا، علی قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھانے والا، قرآن سکھانے والا، اور جو گھروں میں قرآن پڑھتی ہیں، قرآن سکھاتی ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ وہ ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا، بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا، جب قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھانے والا دنیا سے رخصت ہوتا ہے، فرشتوں کا لاکھوں کا مجمع کر اس قرآن والے کی آ کر زیارت کرتا ہے۔ تو میرے دوستو، آج ہم اپنے گھروں کے اندر قرآن پڑھائیں، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو قرآن کی تعلیم دیں۔ اگر ہمارے گھروں کے اندر قرآن ہوگا، قرآن کی تعلیم ہوگی، اولاد فرما بردار ہوگی، پھر ہمارے گھر کا ماحول بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس لیے جتنا بھی ہو سکے ہم اپنے بیٹیوں کو قرآن کی تعلیم دیں۔ اور یہ آپ کا ادارہ ہے، اس ادارے کے اندر اپنے بچیوں کو داخل کراؤ، قرآن کی تعلیم دلواؤ۔ خدا کی قسم، اس قرآن سے عظیم نعمت کوئی نہیں ہے دنیا کے اندر، جتنی عظیم نعمت یہ ہے۔ اور یہ قرآن یہ عام کتاب نہیں ہے جس کا اللہ خود ذمہ دار بن رہے ہیں۔ اللہ خود کہہ رہے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ نے نہ تورات کے لیے، نہ زبور، انجیل کس کے لیے بھی نہیں کہا، اللہ نے کہا ہم اس قرآن کو نازل کرنے والے اور حفاظت بھی ہم کرنے والے ہیں۔ کیونکہ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں،
اللہ تبارک تعالیٰ نے جب قرآن کی تلاوت کی فرشتوں نے جھوم جھوم کر سنا. اللہ تبارک تعالیٰ خود اس قرآن کو پڑھتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اللہ کے نبی نے ایک فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی ہے. فرشتے جھوم جھوم کر یہ قرآن سنتے رہے اور کہنے لگے اللہ کتنی پیاری ہوں گی وہ زبانیں جو اس قرآن کو پڑھا کریں گے, کتنے پیارے ہوں گے وہ کان جو اس قرآن کو سنا کریں گے, کتنے پیارے ہوں گے وہ سینے جن میں یہ قرآن محفوظ ہوگا. اور فرمایا اللہ کتنی عظیم ہوگی وہ امت جس کو یہ قرآن ملنے والا ہے. اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں صحیح معنی کے اندر قرآن سے, قرآن والوں سے محبت کرنے والا بنا دے اور قرآن پر عمل کرنے والا بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.